مانتے ہیں تو اپنے اپنے مسلم ممالک کے اندر ان قادیانیوں اور ان نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے یہ سزا مقرر کریں تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آنے والے زمانے میں آپ کو کوئی کذاب نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سفیر تھا، کیونکہ سفیر کو اسلام کے اندر قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو کافروں کا سفیر ہو، کسی کی طرف سے سفیر بن کے آیا ہو، اس سفیر کو اسلام کے اندر قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سفیر کو قتل نہیں کیا۔ کچھ کذاب اپنی موت آپ مر گئے، کچھ ملعونوں کو جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شہید کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف ایک جنگ لڑی۔ اس جنگ کے اندر 70 انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی شہادت پیش کرتے ہوئے، اپنی جان اللہ کے سامنے نذرانے کے طور پر پیش کرتے ہوئے، ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اس دنیا کے اندر چوں کا تو رکھنے کے لیے اپنی جانیں لٹا گے، اپنے آپ کو شہادت کے مرتبے پر فائز کروا گے۔ انصاری صحابہ کرام تھے جن کا مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، جن کے مقام کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث بتلائی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے میدان کے اندر شہادت پا گئے۔ حضرت وحش بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام لانے سے قبل جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا تھا، تو حضرت وحش بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ مجھے پتہ لگا نا کہ مسیلمہ کذاب جو لانتی ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جنگ لڑنے لگی ہے اس کے خلاف، میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ آج آگے بڑھ کر کے وحشی بن حرب اپنے ہاتھ سے اس کذاب اور لعنتی کو جہنم واصل کرے گا، اس کا خون خود بہائے گا، اس کا سر تن سے خود جدا کرے گا، پھر اس کے بدلے میں جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا، شہید کرنے جیسا ایک گناہگار قدم وحشی بن حرب سے اٹھ گیا ہے، وہ گناہ بھی دھل جائے گا، وہ بدل بھی ہو جائے گا۔ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جنگ لگی ہوئی ہے، میں دیکھتا ہوں ایک سیاہ فام آدمی ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، دیوار کے دراز سے لگا کھڑا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کالے رنگ کا آدمی ہے، وہ مسیلمہ کذاب ہے، لعنتی اور ملعون ہے۔ میں اپنا خنجر نکالتا ہوں، اس کے اوپر وار کرتا ہوں، اس کے سینے میں جا کر کے لگتا ہے، اس کا سینے کو چیرتے ہوئے پیچھے سے جو ہے باہر نکل آتا ہے، سینہ اس کا دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ابھی لعنتی مرا نہیں ہے، ابھی وہ مردار نہیں ہوا۔ پیچھے سے ایک اور صحابی جو ہے وہ اپنی تلوار جو مارتے ہیں اس کی کھوپڑی میں مارتے ہیں، کھوپڑی میں تلوار مار کر کے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ وہ اس حالت میں اس دنیا فانی سے اپنی آخرت کے سبب جہنم کے اندر واصل ہو جاتا ہے۔ ایک اوپر کھڑی جو ہے لنگ لوٹی دیکھتی ہے، گھر کی چھت پہ کھڑی ہے، مسیلمہ کذاب کی ماننے والی ہے، کہتی ہے دیکھو امیر المؤمنین کو ایک سیاہ فام غلام وحشی بن حرب نے ان کو شہید کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ یوں ایک جو ہے نبی علیہ السلام کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا شخص، جھوٹا نبی ملعون، جس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثون کذابون دجالون کلهم يزعم انه نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ لوگوں یہ بات یاد رکھو، میری بات قیامت آنے سے پہلے تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ مبیش 30 لوگ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ نہ کرتے۔ تینوں کے تینوں 30 کے 30 جو ہیں وہ جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، دجل کرتے ہوں گے، فریب کرتے ہوں گے، دھوکہ دینے والے ہوں گے، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ہوں گے۔ کلهم يزعم انه نبی، سارے کے سارے یہ گمان کرتے ہوں گے کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ لوگوں یہ بات یاد رکھنا، ان کے حلیے سے دھوکے میں نہ آ جانا، ان کے پیسے سے دھوکے میں نہ آ جانا، ان کے فریب سے دھوکے میں نہ آ جانا۔ انا خاتم النبیین، میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا،
یہ فتنہ مسلمہ کذاب کے مر جانے کے بعد، قتل ہو جانے کے بعد بھی جاری رہا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا روایت کرتا ہے، بتاتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے ایک بیٹھک سی بنائی ہوئی تھی، جہاں پر بیٹھ کر کے وہ مسلمہ کی کتاب پڑھا کرتے تھے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا، باقی انبیاء کرام علیہ السلام پر صحائف نازل فرمائے، اس طرح کوئی بھی جب جھوٹا نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے نا، سب سے پہلے وہ اس چکروں میں ہوتا ہے کہ میں کسی طرح اس طرح کی کتاب بنا لوں جس پر لوگ جو ہے میرے مقتدی جو ہے میرے پیشوا جو ہیں وہ اس کتاب کے اوپر جمع ہو جائے۔ اس نے بھی ایک صحیفہ بنایا ہوا تھا، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ مدینہ کے اندر جو ہے نا ایک بیٹھک کے اندر بیٹھ کر کے اس صحیفے کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کے بتلانے لگا کہ فلاں جگہ پر کچھ لوگ ہیں تو مسلمہ کی کتاب کی صحیفے کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھا کرتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے اب اس وقت جب کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید جو ہے اللہ کی کتاب اس دنیا میں آ چکی ہے اور اسلام پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، غالب آ چکا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب بھی کوئی مسلمہ کی کتاب کو پڑھتا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابھی بھی وہ پڑھتے ہیں، بڑے حیران ہوئے اور اس آدمی کو دوبارہ واپس بھیجے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ آدمی دوبارہ آیا، آ کر کے کہنے لگا حضرت ایک جگہ ہے وہاں پر مسلمہ کی کتاب کو پڑھا جاتا ہے، اس کے پیشوا بیٹھ کر کے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص فرقہ نامی شخص کو بھیجا، جو بڑا جنگجو آدمی تھا، گھڑ سوار آدمی تھا، انہوں نے بھیجا جاؤ وہاں پر جو لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں ان کا محاصرہ کرو اور انہیں گرفتار کر کے میرے پاس لے جاؤ۔ وہ کردار آدمی شخص پہنچے وہاں پر، 80 لوگ جو تھے وہاں پر اس کی کتاب کی تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے سب کے سب کو گرفتار کیا اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان کی عدالت میں لے آئے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھایا، انہیں قرآن مجید کی تعلیمات دی، بتایا کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو ان کا جو اللہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کیا ان پر وہ بات اثر انداز ہو گیا اور وہ سارے کے سارے لوگ تائب ہو کر کے دوبارہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ ان کا ایک سردار تھا ابن نواحہ، جس کا تذکرہ میں شروع نہیں کر چکا۔ وہ ابن نواحہ جو تھا وہ تائب نہ ہوا، مسلمان نہ ہوا۔ یہ وہی شخص ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور کہا تھا اشہد ان مسیلمہ رسول اللہ۔ اللہ کے نبی کو یہ کہا تھا کیا آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے؟ یہ وہی ابن نواحہ ہے جس نے کلمہ پڑھ کر کے جو ہے اسلام کے اندر اپنی شمولیت اختیار نہیں کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کردار نامی شخص کو کہا اس کو پکڑو، اس کا سر تن سے جدا کر دو، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر کے اس کی ماں کی گود کے اندر پھینک کے آؤ۔ اس لعنتی جیسے انسان کو میں نے پہلے نہیں کبھی دیکھا، یہ آدمی اللہ کے نبی کے دور کے اندر بھی ایسی حرکتیں کرتا تھا اور آج بھی اپنی اس حرکت سے باز نہیں آیا، اس کو قتل کر دو، اس دنیا پہ رہنے کا اسے کوئی حق حاصل نہیں۔ اور کردار نامی شخص نے ایسا ہی کیا، اس کا سر تن سے جدا کر کے جو ہے اس کی ماں کی گود میں پھینکا۔ جس طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اس طرح حکم کی بجا آ گئی۔ سامعین مکرم، یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، تابعین کے دور میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آج تک کے معاشرے تک 2024 تک پہنچنے تک بھی یہ سلسلہ جو کا تو جاری و ساری ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بے شک وہی کی، یہ دجال اور کذاب آتے رہیں گے، دعوے کرتے رہیں گے، لیکن ان کا جو ہے نا رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں علماء کو کھڑا کر دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کی جماعتوں کو کھڑا کر دیا۔ پاکستان کے اندر بر صغیر پاک و ہند کے اندر
ایک مرزا غلام احمد قادیانی نامی شخص جو قادیان میں پیدا ہوا اور اپنی بچپن اور جوانی کے لڑکپن کے ایام جو ہے گزارنے کے بعد انگریزوں کے ہاتھوں چڑھ گیا۔ انگریزوں نے اس کو پری پلان ایک نبی بنا کر کے مسلمان معاشرے کے اندر پیش کیا۔ شروع میں وہ اپنے آپ کو اسلام کا مذہبی رہنما گردانتا رہا۔ پھر کتب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ انگریزوں نے ایک میٹنگ بلائی، انٹرویو رکھا، اور وہ انٹرویو تھا نبی بنانے کے لیے۔ جو سب سے زیادہ جھوٹ بول سکے گا، جو سب سے زیادہ فریب اور دجل کر سکے گا، اس کو نبی بنا کر کے مسلمانوں کے اندر لانچ کر دیا جائے۔ ایسا ہی ہوا، اس انٹرویو میں یہ کامیاب ہو گیا اور اس کو نبی بنا کر کے مسلمانوں کے اندر لانچ کر دیا۔ اگر آج دن گزرتے گئے، پہلے تو یہ اسلام کے نام پر مسلمان ہونے کا، مذہبی رہنما ہونے کا ڈوگر چاہتا رہا، لوگوں کو اپنی طرف بلاتا رہا، اور جب لوگ اس کی طرف بے بہا آ گئے، اس کے بعد جماعت اکٹھی ہو گئی، مجمع بن گیا، تو جتنے در جتنے اس کے بعد آ کر کے اس کے ہاتھ کو بیعت کرنے لگے، پھر اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ کبھی یہ اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کبھی یہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ جو مدینے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، آج بھی چراغ کے بدن کے اندر سے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پیدا ہو کر کے قادیان کے اندر آ گئے ہیں۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، کبھی کبھی یہ لعنتی دعویٰ کرتا تھا کہ جو عرش کے اوپر اللہ ہے تو اللہ خود قادیان کے اندر اترا۔ اور اس کے دعوے اس کی اپنی کتابوں کے اندر، اس کے اپنے جو ہے خلیفہ، ان کی کتابوں کے اندر انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبات کے اندر یہ آپ کے سامنے ان کے جو عقائد ہیں ان کی کتب کے اندر سے وہ عقائد آپ کے سامنے رکھیں گے، ان کا رد رکھیں گے۔ اتنے گھنونے عقائد انسان جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا مسلمان، ایسے عقیدوں کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا۔ ایسے عقیدے سوچنے سے، ایسی بات سوچنے سے انسان جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دائرے اسلام سے خارج ہو جاتی ہے۔ یہ قادیان سے اٹھنے والا فتنہ پورے بر صغیر میں پھیلنا شروع ہوا۔ چلتے چلتے وقت آیا پاکستان کے اندر جو ہے نا ایک تحریک چلنی شروع ہوئی۔ مرزا قادیانی فوت ہو گیا، مر گیا، اس کے بعد معاملات چلتے رہے، تحریکیں چلتی رہی، لیکن کوئی تحریک اتنی زور و شور سے نہ چلی۔ 1974 29 مئی کا دن تھا۔ مسٹر میڈیکل کالج ملتان کے 100 کے قریب طلباء جو تھے وہ چناب ایکسپریس کے ذریعے شمالی علاقہ جات پشاور کی سیر کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں ٹرین جو ہے نا ربوے کے مقام پر ربوہ اسٹیشن پر رکی۔ جب یہ ٹرین رکی تو ربوہ قادیانی کا ایک گھر تھا، ابھی بھی موجود ہے۔ قادیان کے طلباء جو تھے، قادیانیوں کے طلباء جو تھے، وہ اپنے لٹریچر اس ٹرین کے اندر تقسیم کرنا شروع ہو گئے۔ مسلمانوں کے طلباء کو جوش آیا اور انہوں نے وہاں پر ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مردہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس موقع پر تو انہوں نے پوچھنا تھا، ٹرین اپنے سفر کو چل پڑی، پشاور جا کر کے سیر وغیرہ کی۔ کچھ ایام کے بعد وہی چناب ایکسپریس جو تھی نا انہیں طلباء کو لے کر کے واپس ملتان جا رہی تھی۔ راستے میں ربوہ اسٹیشن سے پہلے ایک اسٹیشن پر ٹرین رکی۔ اس اسٹیشن کا جو ماسٹر تھا نا، انتظامات کو دیکھنے والا تھا، وہ قادیانی تھا۔ اس شخص نے جن بوگیوں کے اندر یہ 100 طلباء موجود تھے ان پر کچھ مخصوص نشان لگا دیے اور اگلے اسٹیشن پر اطلاع کر دی قادیانیوں کے اسٹیشن ربوے پر۔ وہاں ربوے کے جو طلباء تھے، لوگ تھے، علماء تھے، ان کے جو لوگ تھے، قادیانی تلواریں کربانیں لے کر کے اور جو ایک مخصوص ایک بکا بنا ہوا ہوتا تھا لوہے کا وہ لے کر کے، اور جو ہے نا
اسلحہ لے کر کے، پسٹل لے کر کے، جو جس کے ہاتھ لگا پورا مسلح ہو کر کے اسٹیشن پر دوڑ آئی. ٹرین رکی، طلبا کو پتہ لگا، اندر کے مسلمان طلبا کو پتہ لگا، انہوں نے کھڑکیاں اور جو ہے دروازے بند کر دیے. لیکن بدبختوں کے جتھے تھے، گروہ تھے، یہ لوگ زیادہ تھے، وہ 100 کی تعداد میں نہیں تھی. انہوں نے دروازے کھڑکیاں توڑے، اندر گئے، مار مار کر کے جو ہے نا ان مسلمان طلبا کو ان کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دیا، جوڑوں کو توڑ دیا گیا، مار مار کر جو ہے نا ان کو لہولہان کر دیا گیا. لوگ جو ہے بڑی اپیلیں کرتے رہے، بڑی جو منت سماجت کرتے رہے. تعداد تھوڑی تھی، زیادہ تھے ظالم، انہوں نے مار مار کر ان کو لہولہان کر دیا. اسٹیشن پر جو ہے بتی جو سبق بندی بھی چل چکی تھی، لیکن ٹرین کو چلنے نہ دیا گیا. جب اپنا جو ہے ظلم کر کے وہ تھک گئے، جب وہ رج گئے، تب وہ بوگیوں سے باہر آئی اور ٹرین کو چلا دیا گیا. یہ بات فیصلہ آباد اس وقت کا جو لاہور پور تھا وہاں پر یہ بات پہنچی، لوگوں کو پتہ لگا. مسلمان لوگ جو ہے بڑے اشتعال انگیز ہو گئے، بڑا جذبہ جو ہے ان کے اندر دوبارہ جاگ اٹھا. ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ مسلمان نماز نہ پڑھتا ہو، مسلمان قرآن مجید کی تلاوت نہ کرتا ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا عقیدہ ہے، اسلام طرف اسلام بھکتی برابر بھی دل کے کسی کونے کے اندر ہے نا، تو اس ختم نبوت کے عقیدے پر انسان اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. فیصلہ آباد کے عوام بھی جو ہے پرجوش ہو کر کے جو ہاتھوں میں لگا فیصلہ آباد کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے اور وہاں سے اس تحریک کا آغاز ہوا. تحریک ختم نبوت، اور یہ تحریک 1974 جون کے مہینے کے اندر پروان چڑھی اور یہ تحریک زور پکڑتی چلی گئی اور بالآخر جو ہے اسمبلی کے اندر اپوزیشن کے حکمران، اپوزیشن کا جو لیڈر تھا، انہوں نے اسمبلی کے اندر یہ بل پیش کیا اور اس بل کے اندر یہ بات لکھی کہ قادیانی جو ہے وہ اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے، چونکہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نہ کسی نبی کے آنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں. اس لیے وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. ان کو دائرہ اسلام سے خارج کیا جائے، ان کو پاکستان کے اندر جو ہے اقلیتوں والے حقوق دیے جائیں، ان کو کافر ڈکلیئر کر دیا جائے. اسمبلی کے اندر یہ عقیدہ پیش کیا، یہ جو بل پیش کیا گیا، یہ بل جو ہے تاخیر کا شکار ہوتا رہا. لیکن باہر جو بھی تحریک ختم نبوت زور پکڑتی گئی، ظالموں نے اس وقت بھی ہزاروں کارکنوں کو، تحریک ختم نبوت کے کارکنوں کو پکڑ کر کے جیلوں کے اندر ڈالا، رہنماؤں کو جیلوں کے اندر ڈالا کہ کہیں یہ ختم نبوت کا جو ہے نا تحریک جو ہے زیادہ زور و شور پکڑ گئی تو پارلیمان کو نقصان ہو جائے گا. ظالموں، پارلیمان کے نقصان کا تمہیں بھی ڈر تھا. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر جو حرف آ رہا تھا اس سے تم پر کوئی جو ہے تمہیں اثر نہیں ہوتا تھا. لیکن اس وقت بھی ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے، ان کے پاس جا کر کے لوگ پرسنل طور پر بھی علماء ان سے میٹنگز کرتے رہے، لیکن اس کا کوئی ظاہری فائدہ نہ ہوا. 2 مہینے تک یہ تحریک جو ہے نا پورے زور و شور سے چلتی رہی. پارلیمان میں جو ہے بار بار تذکرے ہوتے رہے. بالآخر 7 ستمبر کو 4 بجے اجلاس بیٹھا، جو ہے پارلیمان کے اندر اجلاس بیٹھا. 4:35 پر پارلیمان سے یہ بل منظور ہو گیا کہ پاکستان کے اندر جو بھی انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا، اس کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. وہ اپنے نام کے ساتھ مسلم نہیں لگا سکتا، اپنی عبادت کا کو مسجد نہیں کہہ سکتا، اپنی جو ہے عبادت کو نماز نہیں کہہ سکتا، اپنے جو لوگوں کو عبادت کے لیے بلانے کے طریقے کو آزاد نہیں کہہ سکتا، اپنی تمام کی تمام عبادات کو اسلام کی عبادات کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتا. آپ کو یہ لگتی ایسا بندہ آج کے دن میں بھی نظر آئے جو اللہ کے نبی کو آخری نبی نہ مانتا ہو، قادیان کے کانے دجال کو نہ نبی مانتا
کرتا ہو اور اپنی عبادت کو نماز کہتا ہو، اپنے عقیدے کو اسلام کا عقیدہ کہتا ہو، اس انسان کے خلاف آپ نے جا کر کے عدالت میں رپٹ دائر چلوانی ہے، رپٹ چلوانی ہے اور اس انسان کا پورا محاسبہ کرنا ہے۔ خود لڑائی جھگڑا کرنے سے آپ کا نقصان ہوگا، اسلام کے ساتھ کو نقصان پہنچے گا۔ ہمارا یہ فرض نہیں ہے، ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ کسی بھی پاکستانی قانون کی مخالفت کرنے والے سے 1 to 1 خود ہی فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں۔ اسلام نے سختی کے ساتھ اس چیز سے منع کیا ہے۔ کوئی صحابہ پر تان کرے، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر تان کرے، اس کو سمجھا سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں، لیکن قانون کو ہاتھ میں لے کر کے خود ہی اس کا فیصلہ کر دینا، مجھے اور آپ کو اس کا اسلام کوئی حق نہیں دیتا۔ عدالتیں بڑی بڑی ہیں، تھانے کچہریاں بڑے بڑے ہیں، ججز بیٹھے ہیں، فیصلہ نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ ان ججوں کے بھی فیصلے کرے گا اور ان جو ہے ایسے جول کے بھی فیصلے کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو پیرا نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العالمین ان کا اس دنیا کے اندر خود ہی فیصلہ کر دے گا، لوگوں کے لیے انشاء میں عبرت بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنا تن من دل لٹانے کے لیے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو ایمان اسلام پر، موت دے تو حالت ایمان میں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ سامعین مکرم، ہم نے آج کے خطبہ جمعہ میں تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ احباب سے گوشت گزار کرنے کی کوشش کی۔ بتایا کہ مسلمہ کذاب کے خلاف مسلمانوں نے جنگ لڑ کر کے یہ ثبوت دیا، یہ بات ثابت کر دی کہ جہاں پر عقیدہ ختم نبوت پر کوئی حرف یا انگلی اٹھے گی تو مسلمان اپنی جانیں دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے، جو ہے اس سے بھی گھبرائیں گے نہیں، اپنی جانیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کر دیں گے۔ اور بتلایا کہ یہ تحریک تحفظ ختم نبوت جو تحریک تھی، یہ کس طرح پاکستان کے اندر زور پکڑتی گئی اور جو ہے مسلمانوں کو یہ جوش دلاتی رہی کہ جب تحفظ عقیدہ ختم نبوت پر کوئی بھی شخص حرف اٹھائے گا اس کا محاسبہ کیا جائے گا، اس کو مسلمان نہیں جانا جائے گا، اس کو پاکستان کم از کم پاکستانی ریاست کے اندر تو مسلمان کہلوانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور جو اپنی اس تبلیغ کو، اپنے اس عقیدے کی تبلیغ سرعام کرے یا اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر کے لوگوں کو گھر میں بلا کر کے تبلیغ کرے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعے سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر بھی اپنی قادیانیت کی تبلیغ کریں گے ان لوگوں کے خلاف بھی سخت ایکشن ہوگا۔ اور پہلے ہماری پارٹی میں سپریم کورٹ نے نے یہ ایک قانون پاس کیا تھا کہ قادیانی اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے اپنی اطاعت کی تبلیغ کر سکتے ہیں، لوگوں کو بتلا سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں۔ پھر علماء نے جب اس کی پکڑ کی، بتلایا کہ قاضی صاحب آپ پاکستان کے سپریم کورٹ کے قاضی ہیں، لیکن آپ کا جو فیصلہ ہے وہ اسلام کے خلاف ہے، اپنے فیصلے کو واپس لیجیے۔ اور قاضی صاحب نے بھی بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر کسی قاضی سے بھی غلطی ہوگی تو قاضی بھی اپنے فیصلے کو واپس لے گا، اپنے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنائیں گے ہم۔ انہوں نے بھی بڑی دلجمی کے ساتھ اس فیصلے کو نظر ثانی کے بعد تیسری مرتبہ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے جانے سے فیصلہ واپس لیا اور بتلایا کہ فیصلہ دیا
کہ جو ہے قادیانی اپنے گھروں کے اندر بھی اپنی تبلیغ جو ہے کتاب کی تبلیغ نہیں کر سکیں گے، اپنی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکیں گے۔ دوسرا آج کا اعلان یہ ہے کہ دفاع پاکستان جو 6 ستمبر کو جنگ لڑی گئی تھی، اس حوالے سے آج جو ہے نا ہماری جماعت نے ایک پروگرام رکھا ہے۔ استنبول چوک سے لے کر مسجد شہداء تک تمام احباب وہاں پر پہنچے اور دفاع پاکستان کے اس پروگرام کے اندر شمولیت اختیار کر کے پاکستان کے محب وطن شہری ہونے کا ثبوت دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دفاع ختم نبوت کے لیے بھی قبول فرما لے اور دفاع پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قبول و منظور فرما لے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔